یہ تو ایک کمرے میں ایک چٹائی بچھا کے شروع ہو گیا تھا. ہمارے پاس تقریباً 18,000 پلس بچے مختلف اسکولوں میں زیر تعلیم ہیں. بیٹھک کے بارے میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ ہم بیٹھک اسکول کی کامیابی آپ کو پریکٹیکلی دکھ رہی ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان عزیر خالد آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف نیشن. میں آج ایک ایسے اسکول میں موجود ہوں جس کی بنیاد چند سال پہلے کچھ خواتین نے رکھی اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ بیچ ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر گیا. ہزاروں بچے یہاں پہ پڑھتے ہیں. کتنی ان کی برانچز ہیں پاکستان میں، کیسے یہ خرچہ پورا کرتے ہیں، کتنے لوگ یہاں پہ آ کے ایڈمیشن لیتے ہیں، فیکلٹی کیسے یہ بھرتی کرتے ہیں، یہ سب جانیں گے. بیٹھک اسکول، اس کا بیٹھک اسکول نیٹ ورک اس کا نام ہے. اندر چلتے ہیں اسکول کے، یہ سب جانتے ہیں. اور نئے اسٹوڈنٹ جو یہاں سے تیاری کر کے جو یہاں سے پڑھ کے جا چکے ہیں وہ آج کس مقام پہ ہیں، یہ سب آپ کو دکھائیں گے. آئیے چلتے ہیں اندر. 1996 میں چند خواتین نے دیکھا کہ اس وقت ہمارے معاشرے کے اکثر بچے اسکولوں تک ان کی رسائی ممکن نہیں یا ان کو معیاری تعلیم کا حصول ممکن نہیں ہو رہا ہے. تو انہوں نے ایک کمرہ ایک ٹیچر کی بنیاد پہ اپنی سہولیات، اپنے جو ان کے وسائل تھے اس کو دیکھتے ہوئے یہ تدریس کا سلسلہ شروع کیا. ابتدا میں یہی سلسلہ جاری رہا، لیکن اس کے بعد ہمیں ضرورت محسوس ہوئی اور آبادیوں سے بھی ہمارے اوپر کافی پریشر آیا کہ ہم ایک پراپر اسکول سسٹم کی طرف جائیں جہاں ہم ایک بڑی تعداد میں اس دیہی علاقے اور پسماندہ آبادیوں میں تعلیم کی سہولت دے سکیں. اس وقت پورے کراچی میں ہمارے پاس ماشاءاللہ 63 اسکول کام کر رہے ہیں، جو کہ تمام تر جو کراچی کے ڈسٹرکٹ میں کچی بستیاں یا پسماندہ آبادیاں ہیں وہاں یہ موجود ہیں. ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اور اس کے علاوہ پورے پاکستان میں ہمارے پاس 143 اسکول ہیں. اس وقت ماشاءاللہ ہمارے پاس تقریباً 18,000 پلس بچے مختلف اسکولوں میں زیر تعلیم ہیں اور اس اسکول کی اسٹرینتھ 200 پلس ہے. میرا نام اقرا بشیر ہے اور میں ابھی اسٹڈی کر رہی ہوں، لیکن میری اسٹڈی کا بیک گراؤنڈ جو اسٹارٹ ہوا ہے وہ بیٹھک اسکول سے ہوا تھا. بیٹھک اسکول اعظم ٹاؤن میں جو جنوبی اس میں ہے، وہاں سے میرا اسٹڈی اسٹارٹ ہوئی تھی پرائمری لیول پہ. جہاں تک کرائٹیریا کا تعلق ہے، آئیڈینٹیفائی کیے جاتے ہیں ایسے علاقے جہاں پہ کہ غریب لوگ رہتے ہیں اور جن کے پاس سہولتیں نہیں ہیں کھانے کی بھی اور پڑھنے کی بھی. تو وہاں سے پھر جو ہے جا کے ان کے جو انویسٹیگیٹرز ہیں وہاں جا کے جگہ کو تعین کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو راضی کرتے ہیں اور وہیں سے جو ہے پھر وہ گھر کرائے پہ لیا جاتا ہے. پھر وہیں سے ٹیچرز جو ہیں پروڈیوس کیے جاتے ہیں. شروع میں باہر سے 2-3 لوگ جاتے ہیں اور وہ جا کے ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، پھر بعد میں جو ہے وہیں سے ٹیچرز بنا کے وہیں سے ایڈمیشنز ہوتے ہیں. کیونکہ ہمارے اسکولوں پہ بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے داخلوں کا اور ہمارے پاس سیٹیں لمیٹڈ ہیں کیونکہ ہم معیاری تعلیم دینا چاہتے ہیں، ہم ریوڑ جمع نہیں کرنا چاہتے. لہٰذا ہمارا کرائٹیریا بنیادی یہ ہوتا ہے کہ جو فیملی یا جو بچہ ہم اپنے پاس انرولڈ کریں وہ ہمارے پاس ہماری پرائمری 5 تک کم سے کم پڑھ کے یہاں سے ڈراپ آؤٹ ہو، پاس آؤٹ ہو. اور اس کے علاوہ ہمارا یہ ہے کہ ان میں حصول علم کا شوق ہو. یہ ہماری پہلا کرائٹیریا ہے جس پہ ہم کسی بچے کو داخلہ دیتے ہیں. اس کے علاوہ اس کی معاشی پس منظر بھی کافی اہمیت رکھتا ہے. بیٹھک کو میں نے جوائن کیا تھا 2007 میں، وہ اس لیے کیونکہ ہم کچھ بیسک پرابلم تھی ہماری فیملی کی، فائنینشیل پرابلمس بھی تھیں، تو ایج اتنی ہو گئی تھی کہ میں کسی اور اسکول میں جا نہیں سکتی تھی. تو دیر واز جسٹ ون اسکول کہ بیٹھک اسکول میں وہ فیسلٹی تھی کہ بڑے بڑے اسٹوڈنٹس بھی آ کر 4 میں 5 میں پڑھ سکتے ہیں. تو وین آئی گاٹ ایڈمیشن ان 4th کلاس آئی واز 13 ایئرز اولڈ. یہ اسکول فری نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہمارا ایک اسٹینڈرڈ ہے فیس کا 200 روپیز، لیکن یہ ویری کرتا ہے پرسن ٹو پرسن، کیس ٹو کیس. ہم بچوں کو جیسے میں نے کہا کہ ان کا جو سیلف اسٹیم مجروح نہیں کرنا چاہتے، لہٰذا ہم نے ایک بنیادی فیس 200 روپیز رکھی ہے. پھر اب کسی کی معاشی، جیسے کہ ہم نے کہا کہ ہم جب داخلہ لیتے ہیں تو اس کا معاشی پس منظر ضرور چیک کرتے ہیں. اگر جہاں ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے ہم فری بھی پڑھاتے ہیں، ہم 150 روپے بھی لے لیتے ہیں، ہم 50 روپے بھی لے لیتے ہیں. یتیم بچوں کی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو فری آف کاسٹ
ان کو تعلیمی سلسلہ ان کا جاری رکھیں. اس سلسلے میں ہم کتابوں پہ بھی ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں, ہم یونیفارم پہ بھی ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں, اور ہم دیگر جو ان کی مدد ہوتی ہے وہ بھی کرتے ہیں. اس میں جو ہے مختلف مد میں پیسے اکٹھے کیے جاتے ہیں اور ڈونیشنز آتے ہیں. ہم نے یہاں پہ اپنا آڈیٹنگ سسٹم بہت امپروو کیا. اس کے علاوہ کیا کیا کہ سارا کے سارا جو سسٹم تھا, کوئی ایک پیسہ جو آ رہا تھا, جو ایک پیسہ جو جا رہا تھا, وہ ساری کی ساری شیٹس پہ آ گیا, ایکسل شیٹس پہ آ گیا. تو ہمارے پاس بہت اچھا, تقریباً اچھا خاصا پیسہ ہم لوگ باہر سے بھی لاتے ہیں, لیکن زیادہ تر پیسہ ہم لوگ پاکستان سے ہی جنریٹ کرتے ہیں. جو باہر سے پیسہ آ رہا ہے وہ بھی ہمارے پاکستانی بھائی ہیں, جو ہمارے دوست ہیں یا ہمارے سینئرز ہیں, ہمارے جونیئرز ہیں. اور پاکستان میں تو ایک بڑی قوم حاضر ہوتی ہے کہ وہ جو ہے ڈونیٹ کرنے پہ اس طرح کی کوزز میں آگے بڑھ جائے. جی ہاں, ہمارا خاصا بڑا بجٹ ہے, اور یہ جو پورشن آف 200 ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, یعنی بہت ہی ذرا سا معمولی سی چیز ہے. اس پہ تو بعض دفعہ غریب گھرانوں کی جا کے آپ کو مدد کرنی پڑتی ہے, راشن سے, سامان سے, لحافوں سے. بیٹھک اسکول کی کامیابی آپ کو پریکٹیکلی دکھ رہی ہے. الحمدللہ وہاں سے ہم نے جو سیکھا ہے اب تک کام آ رہا ہے, اور آگے بھی بہت ہر زندگی کے ہر فیکٹر میں کام آئے گا. وہاں سے ہم نے آنیسٹی سیکھی ہے, وہاں سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ڈگری نہیں ہے, پڑھائی ہے, اور پڑھنا ہمیں ہمارے استاذہ نے سکھایا. بیٹھک کا جو فوکس ہوتا ہے وہ اپنی ٹیچر ٹریننگ پر ہوتا ہے. ہم اپنے ٹیچرز کو دور حاضر کے جدید ٹیکنیک سے جو ہے ان کو تربیت کرتے ہیں, ان کو ٹیکنالوجی وائز اسٹرانگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پچھلا پورا سال ہمارا کووڈ میں ہم نے آن لائن ٹریننگز کروائیں. اس کو انہوں نے کیا کیا کلسٹرز میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. تو جیسے کراچی میں اگر 60-70 اسکولز ہیں تو اس میں جو ہیں 5 کلسٹرز ہیں, اور ہر کلسٹر کی کوآرڈینیٹر ہے جو کہ بڑی کوالیفائڈ ہے. میں تو بعض کو جانتا ہوں جو ایم اے پاس ہے باقاعدہ, اور وہ جو ہیں وہ ان کا کام یہ ہے کہ ان کی ٹریننگ کرائے. ان کا کام یہ ہے کہ ہر اسکول جا کے وہاں کے اسٹینڈرڈ چیک کریں. ایک تو ٹیکنیکل لرننگ ہوتی ہے جو کہ جدید تعلیم ہوتی ہے, اس کی تو ٹریننگ ہوتی ہے, لیکن ان کی تھوڑی سی مذہبی تعلیم بھی ہوتی ہے. تو ہمارے ایکچولی 2 سرکلز آف لرننگ چل رہے ہیں, 2 پہیے چل رہے ہیں. ایک تو بچے جو کہ غریب بچے ہیں جو کہ ایجوکیشن لے رہے ہیں, ان کی تعلیم ہو رہی ہے, اور جو ٹیچرز ہیں نا جو پڑھتے ہیں, ہم لوگ وہاں جا کے ٹیچرز وہیں سے پروڈیوس کرتے ہیں علاقے سے. یہ ہم 2 سلسلہ, اس کا 2 مرحلے ہوتے ہیں. پہلے مرحلے میں ہم علاقے میں موجود کسی بھی سیکنڈری اسکول سے ایک طرح کا علاقہ یا اگریمنٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے بچوں کو اپنے اسکول میں داخلہ دیں. دوسرا مرحلہ یہ کہ اب ہم اپنے جو پرائمری اسکولز ہیں ان کو سیکنڈری تک اپگریڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس سلسلے میں پہلے ہم نے اپنے 6 اسکولوں کو منتخب کیا ہے جہاں ہم سیکنڈری کو ایز اے پروجیکٹ لے کے چل رہے ہیں. ہمارے پاس ایگزامپلز ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے آرمی میں بھی گئے ہیں, ہمارے بچے ڈاکٹرز بھی بنے ہیں, ہمارے بچے اور پروفیشنل ایجوکیشن میں سینئر لیول تک گئے ہیں. تو یہ انتظام کیا ہوا ہے, لیکن اب محسوس ہو رہا ہے کہ ہمیں سیکنڈری ایجوکیشن کی طرف بھی جانا چاہیے. تو اس کی کوششیں ہیں, پائلٹ پروگرامس اب رن کرنے شروع کر رہے ہیں آہستہ آہستہ. ابھی الحمدللہ ابھی میں بی ایڈ کر رہی ہوں, اور ابھی ماسٹرز کر چکی ہوں IIR میں. ایم فل کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے. جو میرا ایم ہے وہ ہے PhD کرنا, تو اسی کی راہ پہ بس چل رہی ہوں, سفر چل رہا ہے. اور پروفیشنلی اگر دیکھا جائے تو میں نے بہت ساری جابس کر بھی چکی ہوں, اور ابھی ریسنٹلی نرسنگ کی جاب کر رہی ہوں پرائیویٹ پہ. بوتیک مینیجر رہ چکی ہوں 3 سال کے لیے. بہت سارے اسکولز میں 3-4 اسکولز میں میٹرک لیول پہ پڑھا چکی ہوں. کہ جو بھی ہم پودا لگا رہے ہیں نا ہمارے بعد میں کام آئے گا. ہمارے اپنے ذاتی 5 بچے ہیں, ان کو ہم نے اس طرح ٹرین کیا ہے کہ یا ان کے لیے ایسی دعائیں مانگتے ہیں کہ تم ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جاؤ. ان میں سے جو بھی بچے پڑھ رہے ہیں نا, جو بھی ان کی نسلیں آئیں گی, تو اگر ان کے اندر کوئی اچھائی ہوگی تو اس میں ہمیں شیئر ملے گا. تو یہ ہمارے لیے بڑی تقویت کا باعث ہے. اس کو شاید الفاظ میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک ایسی فیلنگ ہے جب آپ کا کوئی المنائی آپ کے پاس آئے اور وہ کہے کہ جی میم میں ایز اے جو ہوں آرمی میں نے جوائن کر لی ہے, یا میں نے پولیس فورس جوائن کر لی ہے, یا میں ایک پیرامیڈک کے طور پہ کام کر رہا ہوں. تو یہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی. یہ ایک ایسا ہے جیسے آپ نے ایک بیج ڈالا اور وہ ایک تناور درخت بن گیا.